میری خالہ اور میرے ماموں کے گھر میں چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر تھا جہاں پہ ہم انوائٹڈ تھے۔ میری خالہ اور خالو بھی آ رہے تھے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے میں ریڈی ہو گئی تھی۔ اس بار میں نے ممی کو ذرا تنگ نہیں کیا۔ اب میں تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہوں، جب میں چھوٹی تھی تو ممی کو میں بہت تنگ کرتی تھی، اب بھی کرتی ہوں کبھی کبھی۔ میرا ماننا ہے کہ میں اب تنگ نہیں کرتی، لیکن میری ممی، میری خالہ، میرے بابا، میرے ماموں لوگ کہتے ہیں کہ بہت تنگ کرتی ہو۔ آفا خالہ کی تو ہم آتما رول کے رکھ دیتے ہیں۔ ادھر ہم شدت سے ابھی خالہ اور خالو کا ویٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ آنے ہی والے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آ رہے ہیں آ رہے ہیں۔ ہم ویٹ کر کر کے تھک گئے۔ پھر میں خالہ سے کہہ رہی تھی، خالہ میں واک کرتی ہوں، آپ میری ویڈیو بنائیں، کیونکہ جو میری ویڈیو ہوتی ہے نا، میں نے اپنے فون میں بار بار ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر میں نے افا کو ادھر کھڑے کھڑے بہت تنگ کیا۔ افا تھوڑا سا غصہ ہو گئی۔ اتنی دیر میں خالہ اور خالو کی گاڑی آ گئی، ہم بہت خوش ہوئے۔ پھر خالہ اور خالو سے ملی۔ خالہ کی گلی میں میمی بھی ہے، میمیاں دیکھنے کا مجھے بہت شوق ہے۔ پھر سارے بیٹھے باتیں شاتیں کرنے لگ گئے۔ میری خالہ کی گاڑی سے ہم نے سامان نکالا، خالہ نے بھی 1-2 دن رہنا تھا اور ہم نے بھی رہنا تھا۔ ہمیں خالہ کی گاڑی میں بیٹھنے کا بہت شوق تھا، ہم چاہ میں بیٹھ گئے۔ پھر ماموں جو ہیں وہ لوڈو لے آئے کھیلنے کے لیے، خالہ اور ماموں بیٹھے لوڈو کھیلتے رہے۔ ان کو پتا تھا کہ ہم نے کھانا بنانا ہے، لیکن کھانا لیٹ ہو گیا۔ سب کو بہت بھوک لگی، سب کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے کھانا لیٹ کیوں بنایا۔ پھر جیسے تیسے کر کے بھی خالہ لوگوں نے کھانا ریڈی کر لیا، دسترخوان پہ لگا دیا۔ جو مرد حضرات تھے انہوں نے کھانے پہ اٹیک کر دیا۔ یہاں ہم اپنے شیخ ماموں کو بھی مس کر رہے تھے، ہمارے شیخ ماموں مسنگ تھے، ہم نے ان کو یاد کیا۔ پھر سب نے کھانا شانا کھایا، اور خالہ کھانا کم کھا رہی تھی، دانت زیادہ نکال رہی تھی، کیونکہ کوئی نہ کوئی ادھر جگت مار دیتا تھا اور خالہ کو ہنسی آ جاتی تھی۔ ایسی فیملیوں میں ایسا ہوتا ہے، جب سارے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جگتے مارتا ہے، کسی کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، اور کوئی دانت نکالتا رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سب نے چائے پی، برتن واش کیے، اور خالہ کی مجھے لوڈو نظر آ گئی۔ میں نے بھی لوڈو پہ حملہ کر دیا، اور خالہ نے بھی جان چھڑانے کے لیے مجھے لوڈو دے دی کہ بیٹھی رہ کھیلتی رہ، لیکن پھر بھی میں روندی پٹتی رہی کہ خالہ مجھے آپ کی طرح کھیلنی کیوں نہیں آتی۔ خالہ نے مجھ سے کہا کہ ابھی آپ بچے ہو، آپ سے نہیں کھیلی جائے گی، پر نہ میں نے خالہ کی ایک نہ سنی۔ خالہ نے کہا کہ اپنا بوریا بسترا باندھو اور اپنے کٹ اڑ جاؤ۔ تو یہ والی بات میری خالہ ہمیشہ کہتی رہتی ہے جب وہ غصے میں ہوتی ہے۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتی ہے، کیونکہ خالہ جتنا مرضی کہہ لے، ہم بہت ڈیٹ ہے، ہم نہیں جاتے۔ ہمیں پتہ ہے خالہ نے ایسے کہنا ہوتا ہے اور ہم نے بھی ایسے کرنا ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر تک دونوں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، خالہ بھی اور ہم بھی۔